أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا ومولانا ومولى الثقلين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات پڑھیں محمد. عزیزان محترم، خدا کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اس نے پھر سے ایک موقع فراہم کیا کہ کچھ معروضات پڑھے لکھے سمجھدار لوگوں کے درمیان رکھے جائیں. بہت کم اتفاق ہوتا ہے جہاں سب کے سب پڑھے لکھے اور سمجھدار ملیں. اسی کا خیال کرتے ہوئے بہت تیزی سے کچھ مطالب آپ تک پیش کرنے ہیں. عزاداری امام حسین صرف 2 مہینہ 8 دن یا حسین کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر لمحہ حسین کو اپنے دل میں بسا لینا یہ اصل عزاداری کا کمال ہے. پھر وہ تصور ہی ختم ہو گیا کہ کیا 9 کو گالی دے سکتے ہیں. اگر حسین کو مان لیا ہے تو پھر وہ اب زندگی کے ہر لمحے میں ہر غلط کام غلط ہی رہے گا. یہ عزاداری جو ہر سال 2 مہینہ 8 دن ہم کر رہے ہیں، آپ کے ذہنوں میں اور آپ کے ذہن میں ہمیشہ یہ سوال آتا بھی ہوگا کہ یہ نوحہ، یہ مجلس، یہ ماتم، عزاداری، پرسداری، یہ مرثیہ خوانی، شعراء کے اشعار، خطابت، ان سب کا ماحصل کیا ہے؟ کیوں 2 مہینہ 8 دن جمع ہوتے ہیں؟ کیوں مجلسوں میں بیٹھتے ہیں؟ کیا سیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا خدا چاہتا ہے؟ یاد رہے، جس کی جو سوچ ہوتی ہے، جس کی جو فکر ہوتی ہے، وہ اس اعتبار سے ٹارگٹ، ایم اور مقصد کو بتاتا ہے. مگر یاد رہے، عزاداری کا مقصد ہم سے طے نہیں ہوگا، خود اہل بیت اطہار طے کریں گے کہ عزاداری کا مقصد کیا ہے. اگر ہم اپنے اعتبار سے طے کریں تو ہم شہرت کو بہترین ذریعہ عزاداری کا ہی بناتے ہیں. کہیں فیمس نہیں ہو پا رہے ہیں، یہی بہترین ہے. کرپٹڈ مگر بہت بڑی شبیداری کراتے ہیں. بہت گئے گزرے مگر سب سے بڑا کام یاد رہے صرف اور صرف عزاداری کا مقصد یہ نہیں ہے. جس کا جو لیول ہے اس اعتبار سے سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے. روایتیں الگ الگ انداز سے ہیں. ماتم، عزاداری، یہ عزاداری کا مقصد صرف رونا نہیں ہے. رونا کیوں سب سے اہم ہے؟ اس لیے کہ جب انسان روتا رہتا ہے تو انسان کا دل نرم رہتا ہے، اور نرم دل جب ہو جاتا ہے تو ہر حق کی بات پہ لبیک کہنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے. تو یاد رہے، اگر ہم اس لیے رو رہے ہو کہ علی اصغر کے گلے پر تیر ستم لگا، تو جہاں یہ اس بنیاد پر ان کے اوپر ظلم کی بنیاد پر رو رہے ہیں، تو ایک وعدہ اس وقت یہ کرنا ہوگا
کہ ہم صرف علی اصغر کے اوپر ڈھائے ہوئے ظلم پہ روئیں گے نہیں، بلکہ اپنے سماج میں خود نہ ہرملا بنیں گے اور نہ کسی کو بننے دیں گے۔ اصل معاملہ یہ ہے، یہ آنسو، یہ عزاداری، یہ علم تابوت۔ کبھی سوچئے آخر دشمن کو کیوں یہ اتنی حیرانی ہے، یہ مجلس سے، تابوت سے، ہر چیز پہ فتوے نہیں ملتے مگر اسی پہ فتوے کیوں ملتے ہیں؟ اس لیے کہ جانتا ہے اگر یہ صحیح پہنچ گیا تو یقین جانیے پھر دنیا کا کوئی ظالم چین سے بیٹھ نہیں سکتا۔ اور اس سال جو ہم مجلس آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں، اس سال تو ہمارا سینہ چوڑا بھی ہے، اس سال ہم فخر کے معاملے ہم بہت سربلندیوں کو طے کر رہے ہیں۔ کل تک جو ہم پر الزام لگائے جاتے تھے، اللہ کا شکر ہے کہ فلسطین کی جنگ نے وہ سارے الزامات ختم کر دیے۔ یہ غزہ کی صرف جنگ نہیں تھی، ہر الزام 40 پاروں کا قرآن، فلاں چیز فلاں چیز فلاں، جتنے بھی الزام سوچے جا سکتے تھے جو کئی سو سال میں پیسے خرچ کر کے زبانوں کو خریدنے کے بعد، قلم کو خریدنے کے بعد کیا گیا، اس کو صرف اور صرف 2 سال کی جنگ نے ختم کر دیا۔ اب غزہ کی جنگ کو اس اینگل سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ حق کو پہنچانے کے لیے غزہ کتنا بڑا کردار نبھا رہا ہے۔ شاید ہم بہت پیسہ خرچ کر کے آئیے ذرا، اور اپنے لوگوں میں ایک بات کہہ دوں، ہمارے یہاں بھی سب سے زیادہ لوگ عزاداری کے نام پہ ہی معلوم ہے مرجع سے دشمنی کرتے تھے۔ بہت سی جگہ پہ عزاداری کی بنیادی ہی مرجع۔ اب بتائیے، اہل بیت کو چھوڑ کر اپنا ہی مقصد بیان کرتے چلے گئے اور اس کے بعد مرجع کی مخالفت، اور پھر کون طے کرے گا کہ عزاداری کا جو بھی مخالف ہے اس پہ لعنت ہو؟ اما جو تم مرجع پہ لعنت پڑھ رہے ہو وہ کہاں سے صحیح ہے؟ توجہ شرط ہے، مرجعیت کے خلاف بہت پروپیگنڈے کیے گئے، عزاداری کو الگ پیش کیا گیا، مرجعیت کو اللہ کا شکر ہے 12 دن کی جنگ نے اس معاملے کو بھی ختم کر دیا۔ اللہ کا شکر ہے اس سال کی ہندوستان کی عزاداری میں اب معیار یہ ہو گیا ہے کہ کون سی انجمن آیت اللہ خامنائی کو مانتی ہے کہ نہیں، معیار ہی بدل گیا۔ حق کا سوچنے کا طریقہ، حق کو پہچاننے کا طریقہ ہی بدل گیا۔ اب کوئی کہہ دے کہ ہاں ہم بڑے عزادار ہیں، اب مرجع کو، اما تم نے کیا کیا؟ تم تو اپنے محلے کی ایک گلی بھی صحیح نہ کر سکے اور تم کہہ رہے ہو مرجع کو نہیں مانتے۔ اور کچھ لوگ ہیں اپنے محلے میں بیٹھے ہوئے مرجع کے خلاف کبھی بول دیتے ہیں، اما جنہیں محلے کے جانور نہیں پہچانتے ان کا اسلام میں کیا لین دین؟ مرجع آج طاقت میں ہے، وہ پاور میں ہے۔ اس کو پاور کہاں سے ملا؟ وہ وہی اہل بیت کی سیرت کی وجہ سے، ان کی باتوں کو ماننے کی وجہ سے، ان کی چیزوں کو سمجھنے کی وجہ سے۔ یاد رہے وہ سنہرا گولڈن پیریڈ کہا جاتا ہے نا، سب سے بہترین دور ہے یہ، سب سے بہترین دن، وہ بھی 12 دن کی جنگ۔ کس سے؟ ابھی بھی بہت سے لوگوں کو ہضم نہیں ہوا، بہت سے لوگ، ارے روس اور چائنا ساتھ کھڑا ہے اس لیے۔ اما کب ہمیں حدیث یاد آئے گی؟ کم سے کم دوسروں کا نظریہ ہم پیش نہ کریں، اس لیے کہ ہمارے ہاں حدیث یہ کہتی ہے جو خدا کے سامنے جھکے گا اس کے سامنے دنیا جھکے گی، وہ دنیا کے سامنے نہیں جھکے گا۔ ابھی بھی بہت سے لوگ، ارے وہ سمرتھن کچھ نہیں، کربلا ہوئی اسی لیے تھے کہ جتنے بھی انالائز اور تبصرہ کرنے والوں نے جتنے بھی تبصرہ کیے تھے وہ سارے تبصرے پہ پانی پھر گیا۔ حسین کے ایک قدم سے، حسین کی ایک ترکیب سے، سارے انالائز کرنے والے جہاں ان کی عقل تھک جائے اس کے بعد تو اصل کربلا کا سبق شروع ہوتا ہے۔ اور یاد رہے وقت گزر جانے کے بعد تحقیق اور تبصرہ اور انالائز کرنا بہت آسان ہے، مگر کمال ہے کہ اس زمانے میں ہی کوئی حر بن جائے وقت پہ۔ حر کو روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ عبادتوں کی وجہ سے حر جنت کی طرف نہیں جا رہے ہیں۔ کس وجہ سے جا رہے ہیں؟ صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ، صحیح وقت پہ
सही फैसला। क्या नहीं था हुर के पास, हुर जान रहे हैं कि जिस तरफ जा रहा हूं प्यास है, उस तरफ हर तरफ उधर सिर्फ मौत ही मौत है, उधर मौत दिखाई दे रही है, मगर जो दूसरा सिमत है उस सिमत क्या है, जिस तरफ ये छोड़ के जा रहा है उधर वो लश्कर का अलंबरदार सरदार, सब कुछ है, इज्जत है, उसके पास पानी है, फौज है, सब कुछ है, मगर मालूम है कि जब हक की तरफ जाओ तो ये दुनिया की चीजों को छोड़ना पड़े तो इंसान छोड़ दे। अब सवाल ये है, क्या हम में से कोई है जो इस मरहले पे भी हक वाजे होने के बाद इन चीजों को छोड़ दे? अगर कोई छोड़ दे तो इस जमाने का हुर बन सकता है। अगर इस जमाने का हुर बनना है तो सीधा सा रास्ता है, हक के बातों पर लब्बैक कहते हुए आगे बढ़ जाओ, और इससे बेहतर मौका नहीं आएगा, इससे बेहतर मौका नहीं आएगा। शीयत के ऊपर पूरी रिसर्च हो रही है दुनिया में, और जो आज हमें संभाले हुए है वो है एक करबला का अकीदा और एक ज़ुहूर का अकीदा। मेरी गुफ्तगू आखिरी इमाम से मरबूत ज़्यादा रहेगी, इसलिए कि हालात का तकाजा भी है, और मैं उन पहलुओं पर रोशनी डालूंगा जो बहुत अहम है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद। ये जो मजलिस होती है, ये जो आशूर, करबला, आज़ादारी, ये इसका रब्त ज़ुहूर से बहुत गहरा है। और उसका गहरा रब्त कैसे है? आप हमेशा ज़ियारत आशूरा में पढ़ते हैं। आप कभी सोचें, बाज़ उलमा मुफस्सिरीन ने वल फज्र व लयालिन अश्र के ज़ैल में लिखा है कि वल लयालिन अश्र से मुराद वही 10 रातें हैं जो आशूर वाली हैं, 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम। आखिर रब्त क्या है इस आयत का? या आप इंसान, हम अगर कभी सोचें कि आखिर क्या वजह है कि इमाम का ज़ुहूर भी आशूर के दिन करार पाया है, कभी इंसान सोचे आखिर क्या वजह है और कितना गहरा रब्त है आशूर से ज़ुहूर का। आशूर से ज़ुहूर का कितना गहरा रब्त है, इसके लिए बेहतरीन जो हम ज़ियारत आशूरा पढ़ते हैं, वहां पे एक मकाम पे पहुंच के कहते हैं फ़असअलुल्लाह अल्लज़ी अकरमा मकामका अकरमनी अन यरज़ुक़नी तलब सारिका मा इमामिन मंसूरिन। क्या मतलब है? एक सवाल है, परवरदिगारा तुझसे सवाल है। सवाल क्या है? जो तूने ये अहले बैत अथार, ये इमाम हुसैन, ये अहले बैत अथार को जो मकाम मर्तबा तूने दिया है, जो मुझे इज्जत दी है, जो मकाम मर्तबा मुझे दिया है, जो तूने मुझे करामत बख्शी है, इसका वास्ता देकर बस एक सवाल है, अन यरज़ुक़नी, कि मेरे रिज़्क़ में ये करार दे क्या कि तलब सारे कमाए, मैं आखिरी ज़माने के इमाम के नासिर व मददगार बनकर उनके साथ रकाब में जंग लड़ूं। यानी अगर इंसान देखे, ज़ियारत आशूरा में हमारा मकसद तय किया जा रहा है कि मजलिस का मकसद क्या होना चाहिए। मजलिस का मकसद ये है कि आखिरी इमाम के नासिर व मददगार। याद रहे, मजलिस का मकसद, अब कौन सी मजलिस कबूल होती है और कौन सी कबूल नहीं होती है, इसी ज़ियारत आशूरा के इस जुमले से फायदा उठाते हुए आप और फिक्र करें तो बेहतरीन नतीजा मिलेगा। वो ये है कि मजलिस कौन सी मकबूल हुई, कौन सी कबूल हुई, कौन सी नहीं। याद रहे, वो मजलिस मकबूल नहीं जिसमें छतें उड़े, वो मजलिस मकबूल नहीं जिसमें तबर्रुक ज्यादा बटे, वो मजलिस मकबूल नहीं जिसमें मजमा ज्यादा बैठे, बल्कि मकबूल मजलिस की बस एक अलामत है, क्या मजलिस खत्म होने के बाद एक भी इमाम का नासिर बना या नहीं। अगर बना तो मजलिस कबूल है। अगर मजलिस कबूल करवाना है, कब तक सुनते रहेंगे? मैंने इस जगह इस साल कई जगह पढ़ा, वो जुमला आपके सामने भी जिक्र करना चाहता हूं। कब तक हुर सुनेंगे, कब तक हबीब को सुनेंगे, कब तक ज़ुहैर को सुनेंगे, कब हुर बनेंगे, कब हबीब बनेंगे? 60 साल, 70 साल, 50 साल, 35 साल से नॉन स्टॉप मजलिसें सुन रहा हूं, कब तक सुधरूंगा? हालांकि हमें तो आप खल्क इसलिए किया गया कि हमें बचपने से घुट्टियों में अली की विलायत दे दी गई। हमें किसी मौलवी मौलाना से अली की विलायत नहीं मिली है, हमें माँ बाप ने घुट्टियों में ही, बचपने में ही अली की विलायत दे दी। हमें खल्क किया गया था कि हम सीख चुके हैं, दूसरों को सिखाएं, मगर अभी आलमिया यह है कि हम सीखने में ही लगे हैं।
ابھی یہ افسوس کا مقام ہے کہ ہم دوسروں کو حق کی طرف لائیں. ہمارے پاس کیا پلان ہے کوئی پلان؟ ہم کیا دوسروں کے لیے کوئی سب سے اچھا، اگر ہم کہہ رہے ہیں سب سے بہترین مذہب ہمارا، سب سے اچھا دین، تو یہاں لوگوں تک پہنچانے کی کیوں ہم کوشش نہیں کر رہے ہیں؟ کیا اپنے میں صرف ہم پڑھ کر، اور میں اپنی بات کر رہا ہوں آپ کی نہیں، اگر صرف اپنے آپ میں خوش رہیں تو کہیں نہ کہیں سوال تو ہے، اتنا اچھا دین موجود ہے اس کے بعد کیوں لوگوں تک نہیں پہنچ رہا ہے؟ اس کی بہترین وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ صرف زبانی دیندار ہیں، مجلس میں آئیں گے تو عزادار، باہر جب کردار دیکھیے تو عزادار نہیں ہے. جب تک مکمل عزادار نہیں بنیں گے تب تک ہمارا دین دوسروں کو دعوت نہیں دے گا. دوسروں کو دعوت دینے کا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ خود اچھے بنے. اگر ہم یہ کہتے رہیں مجلس، ہر بیماری کا علاج مجلس میں ہے، ہر مرض کا علاج مجلس میں ہے، تو پھر یہ باہر نکال کے میں اتنی بیماری اپنی کیوں لوگوں سے گنا رہا ہوں؟ یہ اتنے پرابلم کیوں شیئر کر رہا ہوں؟ یاد رہے اگر ہے واقعاً تو سب سے پہلے ہمیں عمل کرنا چاہیے. دیکھیے زخم، تکلیف، مصیبت، بیماری، کسی کے بخار آنا، کسی کو ہارٹ اٹیک آنا سب آتا رہتا ہے، مگر صرف خدا کی نگاہ اگر مل جائے تو یہی مصیبت اچھی لگنے لگے گی. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کی طرف سے ملی ہے. اور اگر یہی نگاہ کلیئر نہیں ہوئی تو ہر چیز پہ شکایت کرتے رہیں گے، اللہ نے مجھے یہ دے دیا. اور ہمارے یہاں تو دو چار لوگ اگر لگاتار بیمار پڑ جاتے ہیں تو سب سے پہلے لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہمارے گھر سے ناراض ہے، اسی کو میرا گھر نظر آتا ہے. اور وہ ایک ساتھ بچہ پہلے بیمار پڑا، پھر بڑا بیٹا، پھر اس کے بعد میں، اور اس کے بعد میں. آپ کبھی دیکھیں یعنی نظریاتی اعتبار سے ہمیں کتنا مضبوط ہمیں بنایا گیا ہے دوسروں کو دعوت دینے کے لیے، اور ابھی ہم پہلے مرحلے میں کہاں تک پہنچے ہیں؟ عاشور کا ظہور سے بہت گہرا ربط ہے. پہلی دلیل زیارت عاشورہ سے. دوسری دلیل، جب امام کا ظہور ہوگا تو خانہ کعبہ پہ، اور جب ظہور ہوگا حالات بہت قریب ہیں، اچانک لمحوں میں کیا ہو جائے کچھ پتہ نہیں ہے، کیا ہو جائے کچھ پتہ نہیں ہے. اور ہم اپنے امام کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں، بہت آمادہ کریں. اس لیے کہ یہ اس سال کے محرم سے پہلے دور دور تک کسی کا خیال تھا کہ اتنا تیزی سے حق دنیا تک پہنچے گا؟ کیسے حالات خدا نے فراہم کیے، اور اس کے بعد اتنی تیزی سے حق پوری دنیا تک پہنچ گیا. یہ خدا کا نظام ہے. ظلم بھی اپنی آخری انتہا پہ ہے، آخری مرحلے پہ ظلم بھی پہنچ رہا ہے، مگر اب اس کا ساتھ دینے کے لیے کتنے لوگ تیار ہیں. اس لیے جب امام کا ظہور ہوگا تو ظہور کے حوالے سے یہ ہے کہ جو امام کے 313 صحابی ہوں گے، اصحاب خاص، وہ تو اصل میں ماہ رمضان ہی میں ایک آواز ہاتف آئے گی، آواز گونجے گی، اور اس کے بعد وہ سب کے سب امام کے پاس پہنچ جائیں گے. تقریباً 4 مہینے کے آس پاس امام کے ساتھ رہیں گے. اور وہ ساری ٹریننگ ہے، وہ بھی روایت میں ذکر کیا گیا ہے کہ مقام زیتوا، جس کو آج کے مہدویت کے کانسیپٹ پہ بات کرنے والے لوگ کہتے ہیں، یہ یمن کا حصہ ہوگا. اور وہ باتیں فیکٹ لگ رہی ہیں. واقعاً اتنا ایمان مضبوط کہیں نہیں مل سکتا جیسے آج یمن والوں کا ہے. یمن والوں کا، اس لیے 5 حتمی علامتوں میں سے ایک خروج یمانی بھی ہے. یمنیوں میں ایک خروج کرے گا پورا یمن. وہاں موت تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ڈرتا ہی نہیں. اور یاد رہے انسان ظالم کے سامنے جب تک ڈرتا رہے گا وہ ظالم ڈراتا رہے گا. ظالم کا اسلحہ، ظالم کی طاقت، اس کا اسلحہ میزائل اور یہ سب چیزیں نہیں ہیں. ظالم اس وقت تک مضبوط ہے جب تک سامنے والا ڈر رہا ہے. جیسے ہی وہ خوف نکل جائے تو اب پھر ظالم ڈرتا ہے. اس لیے کہ آخر میں یہی ہوگا نا کہ تم کیا کرو گے؟ مارنا چاہتے ہو مار دو، اب تو موت کو ہم گلے لگانا ہی چاہتے ہیں. ظالم کا، اور یہ دیکھ لیجئے حالات بھی ویسے ہی ہیں. جب امام کا ظہور ہوگا خانہ کعبہ سے تو امام کی پہلی آواز وہ کیا ہوگی؟ پہلی آواز الا یا اہل العالم، اے دنیا والو. اپنا انٹروڈکشن امام سب سے پہلے کس سے کرائیں گے؟ انی جدی الحسین،
میرے جد کا نام حسین ہے. اپنی پہچان امام حسین سے کرائیں گے. کون؟ آخری امام. اس کے بعد امام کی ایک صفت قتلوہ عطشانہ، جنہیں پیاسا شہید کیا گیا. کبھی سوچا امام ظہور کر رہے ہیں، اور ظہور جب کریں گے، امام جب ظہور کریں گے تو اپنی پہچان حسینیت سے کرائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ پوری دنیا کو اگر حق کے راستے پہ لانا ہے تو اس کا بہترین سبق کربلا میں امام حسین کے ذریعے ہے. پوری دنیا کے لیے امام کا یہ پہلا ظہور سے عاشور کا بہت گہرا ربط ہے. اب ہمارے ہاں ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے. دو طرح کی نظر ہے. ایک یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف ایک ایونٹ کی صورت میں دیکھیں، ایک پروگرام ہوا اور ختم ہو گیا. ایک نظریہ یہ ہے کہ ایک پروگرام ہے، ایک چیز ہو رہی ہے، بس. اگر ایونٹ کی صورت میں دیکھیں گے تو ہم اس میں تماشائی بن جائیں گے. ہم سائڈ سے کھڑے ہو کے دیکھیں گے کیسا ہو رہا ہے، آخر میں داد دیں گے کہ ہاں بہت اچھا ہوا، تم نے بہت اچھا کیا. ایک ایونٹ کی صورت میں. ایک طریقہ یہ ہے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک پروجیکٹ کی صورت میں اگر یہ مجلس کو دیکھا جائے، عزاداری کو دیکھا جائے، یہ پورے مجلس، جلوس، تعزیہ داری، ان کو دیکھا جائے تو پروجیکٹ میں کیا ہے؟ پروجیکٹ میں یہ ہے کہ جو کام یہاں تک آ کے رکا ہے اس کام کو آگے بڑھایا جائے. امام آئیں گے پوری دنیا میں عدل و انصاف کو نافذ کرنے کے لیے. رسول کا کام یہی تھا، وہ آئے تھے دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے. تمام انبیاء کے آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ صرف عدالت نافذ ہو. رسول نے وہی کام کیا، امام حسین نے وہی کام کیا. زمانے کے اعتبار سے جیسی ضرورت تھی امام حسین نے کربلا میں ویسے ہی اس کام کو انجام دیا. اب وہی پروجیکٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے آخری امام کا جب ظہور ہوگا تو عدالت سے دنیا اس وقت امام بھریں گے. سوال یہ ہے اگر ایونٹ کی اعتبار سے دیکھیں گے تو بس بیٹھے ہوئے سائیڈ میں چپ چاپ تماشائی بن کر دیکھتے رہیں گے. اگر پروجیکٹ کی نیت سے دیکھیں گے تو اینی ٹائم امام کے خادم بن کے، اب یہ نہیں کہ میں صرف مجلس میں ہی ایکٹیو رہوں گا، نہیں، گھر پہ رہوں گا تو بھی عزادار رہوں گا، باہر بھی رہوں تو بھی عزادار، ہر وقت اپنی ذمہ داری نبھانے والا رہوں گا. یہ نہیں کہ جہاں بس 1 گھنٹے کا کام ملا تو کام ہے، دوسرے گھنٹے میں کوئی کام نہیں. یاد رہے اگر پروجیکٹ کی صورت میں دیکھیں گے تو ہر لمحہ امام کے لیے کام کرنا ہے. ہر لمحہ امام کے لیے کام کرنا ہے، اور یہ عزاداری وہی ہر لمحہ کام کرنے کے لیے ہے. اچھا، ہمارے یہاں عبادتوں کو بھی جو سمجھا گیا، عدالت کو نافذ کرنے آئیں گے نا. کرپشن، اونچ نیچ، ہر چیز کا معاملہ اتنا غلبہ پایا ہوا ہے. کیپٹلزم کے نظام میں رہ رہے ہیں، جدھر دیکھیے پڑھائی کی کم باتیں ہیں، جہاں فیس زیادہ مہنگی لگتی ہے وہ اسکول اچھا ہے. معیار پڑھائی نہیں ہے، اسکول. یہ سارا سرمایہ داری کا جو نظام ہے، اس نظام کے تحت انسان غور و فکر کرے تو ہر طرف صرف پیسہ پیسہ، اور یہ سارا پیسہ ہونا چاہیے، مگر دماغ کو بہت ہوش اور ٹھکانے رکھ کر کہ ملے تو کیسے دین کی خدمت کی جائے، ملے تو کیسے حق کو پہنچایا جائے، ان سب چیزوں کا خیال کرنا پڑے گا. توجہ شرط ہے. کربلا کو، عزاداری کو اگر صرف ایک ایونٹ کی صورت میں دیکھا جائے گا تو ایک پروگرام کیا، پھر اگلے سال پروگرام کا انتظار کریں گے. اور اگر پروجیکٹ کی صورت میں دیکھیں گے تو پھر جب بھی مجلس کی تو وہ مجلس تو ایک جو سال بھر ہم نے کام کیا ہے اس کا نتیجہ وہاں نظر آ رہا ہے، اصل وہ سال بھر کام ہوگا. ایک صلوات پڑھے محمد والے. اصل وہ سال بھر کام. ایک یہ ہے کہ بس ایک مرتبہ مجلس کی اور پھر چلے گئے، اگلے سال کے لیے انتظار کریں گے. ایک یہ ہے کہ سال بھر جو فیلڈ اور گراؤنڈ پہ جو محنت کی ہے اس کو ایک دن ایک جگہ دیکھنے کی جو جگہ ہے وہ ہے مجلس. دونوں میں بہت فرق ہے. سال بھر کام کرنا اور ایک دن جمع ہونا. اسی طرح ظہور کے لیے کتنا کام ہم کر رہے ہیں، سوال ہے. اچھا آئیے ذرا اپنے نفسوں کو متوجہ، ہم اپنے آپ کو سب سے پہلے، ہم اپنے امام کو کتنا چاہتے ہیں؟ میں نے پچھلے سال کی مجلس میں بھی ایک مفہوم امامت کے حوالے سے ذکر کیا تھا. ہم اپنے امام کو کتنا چاہتے ہیں؟ ابھی بہت سے لوگ اربعین پہ جائیں گے، وہ زری کو پکڑ کے مولا ہمیں یہ دے دیجئے، مولا مجھے، فہرست ہے. بہرحال
خواہشیں، آرزو و تمنا ہر انسان کی زندگی میں ہے، مولا یہ دے دیجئے، مولا یہ دے دیجئے۔ کیا ایسے افراد وہاں جا رہے ہیں جو کان رکھ کے یہ کہے مولا؟ وہاں دور سے آپ کی بات کچھ سنائی نہیں دی ہے، اب آپ بتا دیجئے آپ کیا چاہتے ہیں۔ ہم تو ہمیشہ امام سے ہی لینے کے لیے، امام تو ایسے بھی دے ہی رہے ہیں، امام ایسے بھی دے ہی رہے ہیں، وہاں مولا اب کی مرتبہ آپ بتا دیجئے آپ کیا چاہتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں زیارت پہ، تو بہت سے لوگ اربعین میں جا رہے ہیں، مگر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جب پہلی مرتبہ میں مشی میں گیا تھا زیارت پہ، تو ایک رقیہ مجھے راستے میں ملا تھا، اس کا ایک جملہ بہت اچھا تھا جو میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ اس میں فارسی میں لکھا ہوا تھا کہ جس جگہ ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں وہاں کوئی مجھے یاد نہیں رکھتا۔ تحت قبۃ الامام الحسین، امام حسین کے اس گنبد کے نیچے جو بھی دعا مانگو وہ قبول ہوتی ہے، اور امام کا شکوہ یہ ہے کہ وہاں مجھے کوئی یاد نہیں کرتا۔ اب دیکھیے ابھی بھی ہمارے ہاں جو نماز کے بعد اللہم عجل لولیک الفرج جو پڑھا جا رہا ہے، ظہور جلدی ہو جائے، ظہور جلدی ہو جائے، کیسے بلا رہے ہیں؟ اپنے ہاں کسی مہمان کو بلاتے ہیں، ہر چیز سجاتے ہیں، ٹیبل صاف کرتے ہیں، روم صاف کرتے ہیں، کب امام کو بلایا ہے؟ ویسا آمادہ ہے؟ دعاؤں میں اگر دیکھا جائے پروردگارہ امام کا ظہور ہو جائے، ہو جائے، اور ظہور کی دعا کرتے وقت ذہن میں یہ ہے پروردگارہ اگر امام کا ظہور ہو جائے گا تو غزہ والوں کو فائدہ ہو جائے گا، فلسطین والے تھوڑا ان پہ ظلم کم ہوگا، ان کو نجات مل جائے گی، لبنان والوں کو نجات مل جائے گی، یمن والوں کو نجات مل جائے گی۔ جب میں دعا کرتے وقت ہی اپنے آپ کو سیف سمجھ کے دعا کر رہا ہوں تو پھر کس کے لیے امام کو بلا رہا ہوں؟ کیا یہ امام ہمارے لیے نہیں آئیں گے؟ سوال ہے۔ آئیے اور ذرا قریب سے ایک اور مثال پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ میں اپنے آپ کو، میں صبح سے شام تک کانپور سے آیا ہوں، صبح نماز پڑھائی، ظہر نماز پڑھائی، عشاء کی نماز پڑھائی، مسائل بیان کر دیا، مجلسیں پڑھ دی، نکاح پڑھ دیا، سب کچھ کر دیا، لوگوں سے میل جول اور دین کی باتیں پہنچا دی، اپنے بچے کو اچھے اسکول میں ڈال دیا، اس کو پڑھائی پہ سب کچھ۔ جب ہر جگہ میں اپنے آپ سے یہی کہہ رہا ہوں بہترین مسائل میں بیان کرتا ہوں، مجلس میں پڑھتا ہوں، فلاں یہ کرتا ہوں، بہترین بچوں کو اسکول میں پڑھا رہا ہوں، جب ہر چیز میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز میں پرفیکٹ ہوں، تو پھر امام کس کے لیے آئیں گے؟ سوال ہے۔ ابھی تک امام کو بلانے کا زاویہ کیوں نہیں ایسا ہو رہا ہے؟ مولا جلدی آ جائیے، اسکول تو اچھا ہے مگر تربیت نہیں ہے، مولا آ جائیے، اس لیے کہ مسائل تو بیان کر رہا ہوں مگر دلوں تک نہیں پہنچ رہا ہے، مولا آ جائیے، کمیاں بہت ہیں۔ کب ہم اپنے لیے امام کو بلائیں گے؟ کب تک دوسروں کے لیے؟ یاد رہے جب تک یہ جذبہ ہماری نیت میں نہیں ہو کہ امام کی ضرورت کسی کو ہو یا نہ ہو، امام کی سب سے پہلے ضرورت مجھے ہے۔ اگر یہ بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں، دعا امام کو بلانے کی دعا کرتے ہیں، امام کو بلانے کے لیے آپ دیکھیے، ایک یہ ہے کہ امام کو بلانے کا نظریہ، امام آ جائیں گے تو ذرا سا میرا چھوٹا روم ہے، کرائے پہ رہتا ہوں، ایئر کنڈیشن کچھ زندگی ہو جائے گی، بہترین لائف ہو جائے گی اور عیش و عشرت والی زندگی، یہ سب ایک امام کو بلانے کا یہ طریقہ ہے۔ کیا واقعاً امام کو بلانے کے لیے کیوں نہ ایک ایسی دعا کی جائے کہ جس کے بعد ساری دعائیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، 100 روپیہ لینے کے لیے ہم لوگ پہلے ہی سے 1 روپیہ 2 روپیہ 10 روپیہ 20 روپیہ ایک ایک کر کے مانگتے جا رہے ہیں، یہ دے دیں یہ دے دیں یہ دے دیں یہ دے دیں، آخر میں ہو گیا 100۔ تو کیوں نہ ایک ایسا کام کرے کہ سب سے آخری والا لے لے، جب 100 مل جائے گا تو یقیناً 90 بھی آئے گا، 80 بھی آئے گا، 70 بھی آئے گا۔ اگر امام کے ظہور کی دعا ہو جائے، امام ہی آ جائے، تو اب اگر زندگی ہوگی امام کے ساتھ تو اچھی زندگی ہوگی، اگر تکلیف والی بھی ہوگی تو امام کی وجہ سے اچھی لگے گی۔ تو سب سے اچھا یہ ہے کہ زندگی کی ہر دعا سے پہلے دعا یہ ہونی چاہیے، پروردگارہ امام کو بھیج دے تاکہ زندگی کی ہر خوشی میسر ہو جائے۔ کیوں نہ امام کے حوالے سے گفتگو ہو۔
اچھا مہدویت شناسی میں بہت سے چیپٹر ہیں، وہ 313 یاد رہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ 313 ابھی تک ہوئے نہیں۔ اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس زمانے کے زندہ لوگ ہوں گے، دوسری شرط یہ ہے کہ اگر 313 ہو بھی گئے تو پھر سماج میں وہ قبول کرنے کی صلاحیت ہو کہ ہاں سب قبول کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اب کی مرتبہ خدا کا نظام بدلا ہوا ہے۔ اب تک یہ ہوا تھا کہ ہر معصوم کو کچھ منافقوں نے امام کو قتل کر دیا، امام پر ظلم کیا، اب کی بار ایسا نہیں ہے، اب کی بار یہ ہے کہ منافقوں کو پہلے مارا جائے گا تاکہ امام آ جائیں۔ پہلے اور آج کے زمانے میں بہت فرق ہے۔ کل یہ تھا کہ امام کی نصرت کرنے والے افراد نہیں تھے، امام سے حقیقی محبت کرنے والے افراد نہیں تھے، وفادار ساتھی نہیں تھے، مگر جس زمانے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اس زمانے میں لبنان اور حزب اللہ کہہ رہا ہے مولا آ جائیے، کس میں مجال ہے جو آپ کو دیکھ لے، کس میں مجال ہے جو آپ پر کچھ کر لے۔ ایران بھی وہی کہہ رہا ہے، یمن بھی وہی کہہ رہا ہے، حشد الشعبی بھی وہی کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے جہاں ناصر و مددگار دعوت دے رہے ہیں کہ آپ آئیے، ہم آپ کے لیے تیار ہیں۔ اب ہم اس میں ہمارا رول کیا ہے؟ یہ جو سید حسن نصر اللہ کی شہادت ہوئی، آپ کبھی غور و فکر کیجئے کس لیے ہوئی، کتنے فوائد ان کے جو بھی شہادت کے ہوئے، اس میں سے ایک فائدہ، ہمارے ہندوستان میں مرجعیت کو لوگ نزدیک سے اگر سمجھنے لگے ہیں تو اس کی ایک وجہ سید کی شہادت ہے، اور ہم اتنے سوئے ہوئے ہیں کہ بغیر شہادتوں کے بیدار بھی نہیں ہوتے، اتنے سوئے ہوئے ہیں، بہت شہادتوں کے بعد ہی بیدار ہوتے ہیں۔ نصرت کا معاملہ آمادہ ہے، مگر ویسے ناصر ایک عزاداری وہاں ہے اور ایک ہماری ہے۔ ہمیں ہر جگہ سیاسی معاملے میں دبا دیا گیا۔ ابھی بھی دیکھیے بہت سے لوگوں کا نظریہ ہے مولانا ہے، ان کو مسجد سے مطلب ہونا چاہیے، ان کو کیا ضرورت ہے ہر معاملے میں کودے جا رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، اگر مولا کائنات ہوتے تو یہی مشورہ دیا جاتا۔ دین اسلام ایک نظام کا نام ہے، ایک سسٹم کا نام ہے، یہ صرف نماز نہیں ہے، یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پورا ایک سلیبس ہے کرپشن کے خلاف لڑنے کا۔ یہ جو ہم وضو کرنے جاتے ہیں، کیا غصبی پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ غصبی لباس پہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ غصبی جگہ پہ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ سیدھا سا سلیبس بتایا جا رہا ہے کرپشن سے دور رہنے کا۔ یہ صرف سبحان اللہ نہیں ہے، بلکہ ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ کیسے کرپشن سے انسان دور رہتا ہے۔ نماز پورا ایک سلیبس ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ جتنے کرپٹڈ لوگ ہیں وہ نمازیوں کی صورت میں آنے لگے ہیں، وہ بھی ایک ستم ہے، اس لیے کہ شیطان کہاں ہی جیسا جسے بہکانا ہوتا ہے اسی لباس میں آ جاتا ہے۔ ابھی بھی بہت سی چیزیں واضح ہونے کے بعد آپ طے نہیں کر پائیں گے کہ کون سا امامہ، کون حق بیان کر رہا ہے، کون۔ اتنا واضح ہونے کے باوجود بھی کچھ لوگ رہبر کا نام لینے سے ڈرتے ہیں۔ پوری دنیا رہبر کو مان رہی ہے، نان مسلم دل سے لگا رہا ہے، اور ابھی چاہنے والے ان کے دماغ میں یہ بات اتر ہی نہیں پا رہی ہے۔ آپ کبھی غور کیجئے، سارا معاملہ نظام حق کی طرف، یہ نماز صرف اور صرف ایک سبحان اللہ ربی العظیم و بحمدہ نہیں ہے۔ اونچ نیچ کاسٹ سسٹم سب سے بڑی برائی ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ ہسٹری میں یہ سید غیر سید کی لڑائی کہاں سے کیسے اور کیا، سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی فلسفہ ہے، یہ نبی، یہ امام زادے ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ سب بھی جو ہوا ہے وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ مگر یاد رہے اسلام ہمیشہ کردار سے پہچانا جاتا ہے، سید غیر سید نہیں، کردار سے پہچانا جاتا ہے۔ قرآن کی آیت ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اسی لیے اہل بیت میں جہاں علی ہیں، فاطمہ، حسن، حسین ہیں، وہیں پہ رسول نے ایک یہ بھی دیا سلمان منا اہل بیت۔ کس وجہ سے کہا؟ صرف کردار کی وجہ سے، اور کچھ نہیں۔ یہ اونچ نیچ کا نظام جو ہے، اس کو بھی اگر سمجھنا ہے، نماز بہترین جگہ ہے۔
اب چاہے امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، مسکین ہو، بہت پڑھا لکھا ہو، بہت کم پڑھا لکھا ہو، سب کو اگر ایک جگہ دیکھنا ہے تو وہ ہے نماز۔ اب جب نماز میں آ گئے تو سب جماعت میں ایک جیسے ہو گئے۔ اب کسی کو کوئی گھمنڈی نہیں کہ میرا رکوع اچھا ہے، میرا سجدہ اچھا ہے، میرا قیام اچھا ہے۔ ان ساری چیزوں کا علاج اگر مل رہا ہے تو وہ نماز۔ نماز صرف اور صرف یہ تسبیحات اربع پڑھنے کا نام نہیں ہے، یہ کاسٹ سسٹم کے نظریے پہ تماچا لگانے کا نام نماز ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والا۔ ما صلی علی محمد۔ بہترین یہ عبادتیں اس کے پیچھے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی نماز ہی پڑھ کے اور غلط ہوتا چلا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اصل مقصد کے لیے نماز اسے دی گئی تھی وہ سمجھ نہیں رہا، اور اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے، یہی اونچ نیچ، یہی کاسٹ سسٹم کو ختم کرنے کے لیے یہ مجلسوں کا نظام ہمارے سامنے رکھا گیا ہے۔ اس میں پتہ ہی نہیں چلتا کون کس خاندان سے ہے، کون کیا ہے، سب جہاں ایک جگہ آ کے بیٹھ جائے وہ ہے مجلس امام حسین۔ اب یہاں جب اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی تو اب ایک بانی حضرات سے گزارش ہے، یہاں کی مجلس نہیں، اوور آل سب جگہ، حالانکہ آپ کے یہاں کا پیغام بہت دور تک جاتا ہے اس لیے ذکر کر رہا ہوں۔ مجلس یہی اونچ نیچ، بڑا چھوٹا، امیر غریب، اس کو ختم کرنے کے لیے ہے نا، تو کبھی بانی یہ غلطی نہ کریں کہ ادیوگ پتی کو اسٹیج پہ جگہ دیں۔ اور جو بیچارہ واقعاً متقی پرہیزگار ہے اسے کونے میں کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ اور حالانکہ جس سماج میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اس میں جتنا کرپٹڈ انسان ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ عزت ملتی ہے۔ جس معاشرے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اس معاشرے میں جتنا وہ غلط رام، اگر ہر غلطی پہ سزا یہ قوم دینے لگے، یقین جانے پھر کوئی بھی کرپٹڈ نظر نہیں آئے گا۔ آج اگر کوئی کرپٹڈ نظر آ رہا ہے تو اس کی وجہ کہیں نہ کہیں ہم ہیں۔ اب شاید وہ روایت آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ ظالم جہاں جہنم میں جائے گا اس وقت خاموش رہنے والے کو بھی وہی سزا دی جائے گی۔ کیوں؟ جب ظلم کر رہا تھا تو چپ کیوں بیٹھے تھے؟ جب ظلم کر رہا تھا تو چپ کیوں بیٹھے تھے؟ پورا نظام، یہ جو ہمیں موقع ملا ہے نا، یہ جو ہم جو زمانہ زندگی بسر کر رہے ہیں یہ بہترین زمانہ ہے۔ جو کام، جو تمنا، اور یہ جو ہم جس زمانے میں زندگی اور جو ہمیں یہ موقع ملا ہے، واقعاً میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کتنے اہم ہیں، آپ بہت اہم ہیں۔ اور خاص آپ علی گڑھ، آپ پڑھے لکھے، آپ کے پیچھے پیچھے پورے قوم ہونی چاہیے، پورا خاندان ہونا چاہیے۔ اب اگر ہم پڑھ لکھ کے مثال کے طور پر اگر ہمیں صحیح دین سمجھ میں آ گیا ہے تو ہماری پہلی شرعی اور حقوق انسانی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے خاندان کو اس نظریے کے اعتبار سے اچھا کر دیں۔ بہت تیزی سے وقت گزر رہا ہے، آخری مرحلے پہ میں بھی تیزی سے پہنچ رہا ہوں، اس لیے کہ آپ بھی جانتے ہیں ایک مجلس میں ساری چیزوں کو جو بہت اہم ہے اور وہ بھی بہت سمجھدار اگر مجمع ملے تو کئی چیزیں وہ رہ جاتی ہیں۔ جو زمانہ، توجہ شرط ہے، نبی آئے آدم سے لے کے خاتم، ہر نبی کی یہی خواہش ہے، اللہ نے بھیجا اس لیے کہ پوری کائنات پر، پوری دنیا میں عدل و انصاف کو نافذ کر لیں، مگر نہیں ہو سکا۔ ایک حصے میں عدل و انصاف قائم ہوا مگر دوسرا حصہ خالی رہ گیا۔ ہر نبی کے صحابی کی خواہش یہ تھی کہ میں وہ زمانہ دیکھوں کہ جس زمانے میں ہر طرف عدل و انصاف کا بول بالا ہو،
उस जमाने का इंतजार किया गया। मौला कायनात के सहाबियों को वो जमाना नहीं मिला। इमाम हसन, इमाम हुसैन, छठे इमाम ने तो अजीब रवायत इरशाद फरमाई। इमाम ने फरमाया लौ अदरक्तुहु लखदमतुहु अय्याम हयाती। इमाम फरमाते हैं अगर मैं आखिरी जमाने को अगर पालूं, आखिरी इमाम के जमाने को, तो मैं अपनी पूरी उम्र उनकी खिदमत में लगा दूं। कौन कह रहा? छठे इमाम कह रहे हैं अगर मुझे आखिरी इमाम का जमाना मिल जाए तो मैं उनकी खिदमत में अपनी पूरी जिंदगी लगा दूं। आखिर क्या है वजह? उसकी वजह क्या है? इसलिए सीधी सी बात है, जो काम आदम के जमाने में ना हो सका, मूसा के जमाने में, ईसा के जमाने में, नबी खुदा, हत्ता वली खुदा अली इब्न अबी तालिब और इमाम हसन, इमाम हुसैन, छठे इमाम, 11वें इमाम तक जो काम ना हो सका वो काम आखिरी इमाम के जमाने में होगा। इसका मतलब क्या है? आप अपनी अजमत को समझिए। जो आदम के सहाबी और आदम के मानने वालों को मौका ना मिला, जो मूसा के चाहने वालों को मौका ना मिला, जो अली के सहाबियों को मौका ना मिला, जो हसन और हुसैन के सहाबियों को मौका ना मिला, वो अल्लाह का शुक्र है कि वो हमें मौका मिला है कि हम उसके जमाने में जिंदगी बसर कर रहे हैं जो पूरी कायनात में अदल और इंसाफ को नाफिज करेगा। अब जब हम इतने बड़े पोस्ट पे हैं तो जिम्मेदारी सोने वाली नहीं है। हर वक्त प्रैक्टिकल मैदान में उतरना पड़ेगा। अपने माहौल से अदल और इंसाफ को हमेशा उसको लाना पड़ेगा, जुल्म को हटाना पड़ेगा। अपने आप से शुरू करें, पहले खुद जुल्म ना करेंगे, मोहल्ले में किसी को करने ना देंगे, फिर हम अपना लेवल जैसे जैसे हमारा लोगों से ताल्लुकात बढ़ता जाए उस एतबार से, मगर काम करने की जरूरत है। जिस आयत को मैंने इंतखाब किया है बस उसी पे गुफ्तगू और ख़त्म। सूरे हश्र की आयत क्या है? 9 नंबर, सूरे सफ की आयत नंबर 9। वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिह। वही खुदा है जिसने हिदायत के साथ भेजा, दीन हक़ के साथ भेजा रसूल को। क्यों भेजा? लियुज़हिरहु, ताकि वो दीन हक़, वो दीन इस्लाम, वो गालिब हो, जाहिर हो जाए, अला दीन कुल्ले, हर दीन पर, यानी हर दीन पर दीन इस्लाम गालिब हो जाए। वलो करहल मुशरिकून, चाहे ये मुशरिकों को पसंद ही क्यों ना हो। सवाल ये है दीन इस्लाम हर दीन पर गालिब कब होगा, या हुआ या नहीं हुआ? हर दीन पर उसका बोलबाला कब होगा? अगर सिर्फ हमारे लिए इमाम का ज़ुहूर है तो हम तो आमादा हैं, आ जाएं, मगर ये दीन इस्लाम हर दीन पर गालिब कब होगा? अब उसके लिए जो बहुत अहम है, जब इमाम का ज़ुहूर होगा तो पहला वो अपना इंट्रोडक्शन कराएंगे, अब उसके बाद स्लोगन इमाम का सुन लीजिए, और बहुत अहम है। इमाम का स्लोगन क्या होगा? इमाम का स्लोगन ये नहीं होगा कि जो मेरा कलमा पढ़ता है वो मेरे पास आ जाए, जो 12 इमामों का नाम याद रखे वो मेरे पास आ जाए। इमाम का स्लोगन बस एक है, वो ये है कि जिसे भी अदल व इंसाफ पसंद है वो मेरे लश्कर में आ जाए। जिसे भी अदल व इंसाफ पसंद है वो मेरे लश्कर में आ जाए। अरे पूरी दुनिया में सिर्फ वो 10% हाकिम ही चोर हैं, अवाम बहुत अच्छी है, उम्मत अच्छी है। अगर किसी उम्मती को, इतने लोगों को जो दबे कुचले सताए गए हैं, उन्हें ये कोई जाके कह दे कि एक ऐसा है जो सबको सबका हक देगा, जो जिसकी जरूरत होगी वो पूरा करेगा, जो वो चाहेगा, जो हक पर होगा वो सारी चीजें उसे मयसर होंगी। कौन है जो नहीं चाहता? हर आदमी तो यही नई हुकूमत यही सोच के बनाता है कि अब हमारे हुकूक मिल जाएंगे, अब हमारे हुकूक मिल जाएंगे। अब जब ये नजरिया अगर वाकई लोगों तक पहुंच जाए तो होगा क्या? वही 10% जो इबलीस मिजाज होंगे वो एक तरफ होंगे, अक्सर इमाम के लश्कर में पहुंच जाएंगे, अक्सर और बेशतर अफराद इमाम के लश्कर में पहुंचेंगे। अब ये अलग बात है कि आने वाला आएगा किसी और मजहब से, जब इमाम का किरदार देखेगा, इमाम के अखलाक को देखेगा, आएगा किसी और मजहब से हो जाएगा इमाम वाला, आएगा किसी और मजहब से हो जाएगा इमाम वाला। जब ये सारे लोग इमाम के साथ होंगे,
جب اکثر افراد امام سے جڑ جائیں گے اور اس کے بعد امام سے جڑنے کے بعد اخلاق و کردار کو دیکھنے کے بعد جب کلمہ پڑھیں گے تو یہ آیت بولتی ہوئی نظر آئے گی، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، دین اسلام دین تمام ادیان پر غالب آ گیا۔ کب؟ جب اکثر افراد ادھر آ جائیں۔ اب یہاں سے ایک مطلب یہ بھی طے ہوتا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ دین حق کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اب یہ بھی طے ہے کہ کوئی اپنے ہی میں شیعہ مولا کا کلمہ پڑھنے والا اور بہت بڑا غبن کرنے والا، وہ 12 امام کا نام تو رٹے بہت ہوگا مگر پہنچ نہیں پائے گا، اس لیے کہ امام حق و باطل کی پہچان وہ اصل ظالم اور مظلوم والا معاملہ ہے۔ ہوگا چاہنے والا، مگر کچھ بھی ہو اگر وہ ظلم کر رہا ہے، کسی کا حق مار رہا ہے، اور پیغام واضح ہے نا کربلا میں شب عاشور امام نے اپنے اصحاب کو جب چراغ کو گل کیا تو کیا کہا؟ تم میں سے جو بھی جانا چاہتا ہے چلا جائے، اور ایک اور فرمایا، ایک اور فرمان تھا امام کا، وہ یہ تھا اگر کوئی کسی کا قرض لے کر آیا ہے وہ میرے لشکر سے چلا جائے۔ عجیب بات ہے، شب عاشور امام کہہ رہے ہیں کہ اصحاب حسین بننے کی بنیادی شرط یہ ہے کہ تم کسی دوسرے کا حق لے کر نہ آؤ، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی چچا کی زمین مار کر اس کے بعد کہے حسینی ہیں، کوئی کسی کا حق مار کے کہے ہم حسینی ہیں؟ یہ واضح ہے، اصل معیار وہی ہے۔ بس آخری بات، آپ نے ہمیشہ سنا ہے نا کہ جناب عیسیٰ آئیں گے نماز پڑھیں گے، امام نماز پڑھائیں گے۔ کہاں ہوگی یہ نماز؟ خانہ کعبہ میں نہیں، 7 مہینے مکمل جنگ ہے، 7 مہینے خون کی جنگ ہے، اپنے بازوؤں کو بھی مضبوط کیجئے، اس لیے کہ سامنے جو دشمن بیٹھا ہے وہ رحم کھانے والا نہیں ہے، ہر اعتبار سے مضبوط ہے، اور آپ کو بہت جلدی سال ہی بھر میں بہت سی چیزیں سمجھ میں آنے والی ہیں۔ بس ایمان اگر کسی کا، اس زمانے میں سب سے بہترین دعا یہ ہونی چاہیے کہ جو ایمان ہے اس ایمان پہ میں بچا رہ جاؤں۔ ایمان کا بچا رہنا بہت آسان نہیں، میں اپنی مثال دے رہا ہوں۔ گھر سے نکلا بہت بڑا مومن بن کے، کہاں جا رہے ہیں مولانا صاحب؟ مجلس پڑھنے جا رہے ہیں۔ اچھا، کہاں جا رہے ہیں؟ تو حیدرآباد گئے مومن یہاں سے، وہاں بانی نے کہا آپ کو مرجع کے خلاف پڑھنا ہے، پیسہ تو بہت ملا، اور جب واپس آئے تو مومن گیا تھا آیا کافر۔ یہی حال رہے گا آخری زمانے میں، ایک ایک دانے پہ لوگوں کا ایمان۔ اللہ واقع نہیں، یا مقلب القلوب ثبت علی قلبک، یا اللہ یا رحمان، یہ دعا خاص پڑھتے رہنا چاہیے آخری زمانے میں، اور دور دور تک آپ کو خیال بھی نہیں ہوگا، جس کو پورا معاشرہ سب سے بڑا مومن کہہ رہا ہوگا، اس زمانے میں ممکن ہے کہ سب سے بڑے منافق میں نام مسکان ملے۔ یہ بھی زمانہ آئے گا، سب دیکھیے گا، سب ہوگا۔ اگر ظہور تک پہنچنا ہے تو ایمان کے مضبوط رہنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اور میں تو اپنے لیے اکثر کہتا ہوں کہ ہمارا امتحان ہوا ہی نہیں ہے، جس دن امتحان ہو اس دن پتہ چلے کہ کتنے بڑے مومن ہیں، گردن پہ تلوار ہو، اس کے بعد کہا جائے اب حق بولو، تب پتہ چلے گا ہمارا امتحان۔ ارے حق والا امتحان تو غزہ والے دے رہے ہیں، فلسطین والے دے رہے ہیں، ہر چیز کو چھینا جا رہا، مگر اس کے باوجود ہم نے خدا سے معاملہ کر لیا، تم مکان لے لو، اولاد لے لو، جان لے لو، مگر خدا کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہاں ابھی امتحان کہاں ہوا ہے؟ کب ہوگا امام کا ظہور؟ جب یہ 7 مہینے کی مکمل جنگ ہوگی، بہت خطرناک جنگ، اور اس جنگ میں بہت سے لوگوں کی ضرورت ہے۔ 313 اصحاب خاص ہوں گے۔ جب امام خانہ کعبہ میں اپنا انٹروڈکشن اور اپنے تعارف کرائیں گے تو اس کے بعد 10-12 ہزار کی روایت ہے کہ جوان ہاتھوں پہ بیعت کریں گے۔ 7 مہینے خون کی جنگ، آخری جنگ ہے وہ جو فلسطین کی یعنی بیت المقدس کی آزادی ہے، توجہ شرط ہے، آخری جنگ بیت المقدس کی آزادی کی جنگ ہے۔
امام آئیں گے اپنے اصحاب کے ساتھ، آخری جنگ جو ہوگی وہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے۔ اب سمجھ میں آیا یہ حسن نصر اللہ کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ یہ ایران جو کہہ رہے ہیں بہت سے لوگ، ارے میں ان کے لیے جان دوں، ان کے لیے بولوں جو ہمارے مذہب کے نہیں ہیں۔ اماں جو کام امام آ کے کریں گے وہی کام فلسطین والے کر رہے ہیں، وہی کام لبنان والے کر رہے ہیں، وہی کام یمن والے کر رہے ہیں اور ایران والے کر رہے ہیں۔ جو کام امام کو آ کے کرنا ہے، یعنی فلسطین سب کا مسئلہ ہے، یہ بیت المقدس سب کا مسئلہ ہے، اس میں آنکھ بند کرنے کی اور شیعہ سنی مذہب کی بات ہی نہیں ہے۔ جو بھی حق والا ہوگا، دین اسلام والا ہوگا، وہ دفاع میں کھڑا ہوگا۔ اور جب جنگ تمام ہو جائے گی، جیت ہو جائے گی، تو اب عیسائی جو ہوں گے نا، وہ اب کہیں گے چلو اپنا کام نکل گیا ہے، اب واپس اپنے دین پہ واپس ہو لیا جائے۔ اس وقت امام کہیں گے چرخ چہارم سے، اے عیسیٰ آ جاؤ، اپنی امت کو سنبھالو، یہ تمہاری امت پھر الٹے پیر واپس جا رہی ہے۔ اس وقت عیسیٰ آئیں گے، امام نماز پڑھائیں گے، عیسیٰ نماز پیچھے پڑھیں گے۔ یہ صرف نماز نہیں ہوگی، اس زمانے کے لیے امام کی امامت کی بہترین دلیل یہ ہوگی کہ نبی نماز پڑھنے والوں میں سے ہوگا، امام نماز پڑھانے والوں میں سے ہوگا۔ اس کے بعد کے بھی حالات ہیں کہ پھر بھی جناب عیسیٰ کچھ لوگوں کو لے کے جا کے اس میں دو حصے ہوں گے، اس میں ایک مانے گا ایک نہیں مانے گا، اور اس کے بعد جو آ جائیں گے حق پر، تب جا کے امام کی حکومت کا زمانہ آئے گا۔ اور امام کی حکومت جب آئے گی تو پہلی بات، امام کے زمانے میں لوگوں کی عمر ہزار سال ہو جائے گی، ڈپلیکیٹ کھانے بند ہو جائیں گے۔ امام کے زمانے میں، میرا وقت ہو گیا ہے ظاہراً، اب اگر ایک موضوع اور چھیڑوں گا تو وہ 10-15 منٹ چلا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والی۔ بہت اچھا زمانہ ہے۔ جلدی دو تین باتیں، تاکہ انتظار جو ہم کرتے ہیں نا اس میں بہت لطف ہے، کیوں عبادت ہے۔ امام کا جب ظہور ہو جائے گا، حکومت تیار ہو جائے گی، اس زمانے میں جانور جو بات کر رہے ہوں گے وہ ہم کو سمجھ میں آئے گی۔ سماعت کا لیول کتنا اونچا ہوگا۔ گھروں میں بیٹھی ہوئی عورتیں قرآن سے فیصلہ کریں گی۔ اس زمانے میں زکوٰۃ سے پورا بیت المال بھرا ہوگا، مگر کوئی فقیر لینے والا نہیں ملے گا۔ لوگوں کے دین کامل ہو جائیں گے، لوگوں کی عقل کامل ہو جائے گی۔ اس کے لیے روایت کیا ہے کہ امام لوگوں کے سر پہ ایک ہاتھ پھیریں گے، جب امام ہاتھ پھیر دیں ایسے ہی عقل کامل ہو جائے گی۔ جب چیزیں واضح ہو جائیں گی تو بہت سے مسائل آسان ہو جائیں گے۔ اس زمانے کے لیے انسان کو تیار رہنا چاہیے، اس زمانے کے لیے، مگر بہت قربانیاں ہیں، بہت زحمتیں ہیں، تکلیف ہیں۔ اب سمجھ میں آیا یہ ایران کے بڑے بڑے کمانڈر جو شہید ہو گئے، یہ کس کام کے لیے شہید ہوئے؟ بہت بڑے کام کے لیے شہید ہوئے۔ ایران کے لوکل حالات جو جانتے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں، اگر وہ ان کی شہادت نہ ہوتی تو پھر اس کا رنگ کیا ہوتا۔ دشمن ہر روز دھمکی دے رہا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، یہ دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ظالم کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر صرف حسینیوں کے پاس طاقت ہے جو بات کرے۔ اصل اسلام والا کون ہے اور ڈپلیکیٹ کون ہے، یہ اس زمانے میں واضح ہو گیا۔ یہ جو 55-56 ملک کہاں ہیں؟ ابھی بھی لوگ امید لگائے ہوئے ہیں کہ وہ ترکی مدد کرے گا، اردوغان مدد کرے گا، اور وہ انشاءاللہ ترکی نام کا ملک دنیا میں بچے گا تب تو مدد کرے گا۔ ترکی، اور ابھی جنگ بہت آگے بھی جنگ ہونے والی ہے، وہ پرماڑو کی جنگ ہے، نفسہ نفسی کی جنگ ہے بہت، مگر اس زمانے میں صرف اور صرف نجات اسے ملے گی جو علی والا ہے، بس۔
اور علی والا ہونے کی اس زمانے میں شرط یہ ہے کہ وہ امام کے نائب سے کتنا نزدیک ہے. بس ہم پلان کر کے کبھی اپنی نماز دنیا کو بتا سکتے تھے؟ ہمارے ہاں نماز کیسے پڑھی جاتی ہے کوئی بتا سکتا تھا؟ مگر جمعہ کی نماز اتنی مشہور ہوئی کہ ہر مذہب کے لوگوں نے دیکھنا شروع کر دیا. یہ خدا کا انتظام ہے جس زمانے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں. مہدویت کے کانسیپٹ پہ بہت سی باتیں ہیں، موضوعات پہ. اصل اس موضوع پہ بہت کم باتیں ہوتی ہیں. بہت سی چیزیں ہیں، کب امام کا ظہور ہوگا، 313 میں کون لوگ ہوں گے، اس میں عورتیں کتنی ہوں گی، عورتوں کا کردار کیا ہوگا، امام کا ظہور جب ہو جائے گا تو وہ 7 مہینے میں کون کون سے پہلے مرحلوں میں کام ہو گیا، امام آنے کے بعد کیا کریں گے. جیسے مسجدوں کا قبلہ امام صحیح کریں گے، بہت سے کام امام کے حصوں میں ہیں. بس پوری مجلس کا محاصل یہ ہے کہ ہمیں ایسا عزادار بننا ہے جو امام کے ناصر و مددگار بن سکیں. اصلی ہے پوری مجلس کا محاصل یہ ہے. اب ہم کب تیار ہوتے ہیں ہمیں طے کرنا ہے. جتنا لیٹ تیار ہوں گے اتنا ہی زیادہ نقصان ہے. اور امام نے خود پہچان بتائی، وہ کیا؟ مکے سے جب امام کا ظہور ہوگا تو امام کہیں گے الا یا اہل العلم، الا یا اہل العالم انی جدی الحسین قتلوہ عطشانا. اے دنیا والو مجھے پہچان لو، میرے جد کا نام حسین ہے اور ان کی صفت یہ ہے کہ قتلوہ عطشانا، جسے پیاسا شہید کیا گیا. سارے مصائب میں امام سب سے پہلی مصیبت اسی کا ذکر کر رہے ہیں. پیاس کے ذریعے امتحان حسین کا لیا. بہت سخت مرحلہ ہے امام کے لیے، بہت سخت مرحلہ ہے. جب ایک جوان بیٹا آ کے کہے بابا اگر ایک قطرہ پانی مل جائے. حسین کی مظلومی یہ ہے بیٹا تم اپنی زبان میرے دہن پہ رکھ دو. امام نے خود کہا ہے میرے چاہنے والوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا. جب بھی کسی غریب کا تذکرہ سننا مجھے یاد کر لینا. جب بھی کسی شہید کا تذکرہ سننا مجھے یاد کر لینا. اس کے بعد امام فرماتے ہیں میرے چاہنے والوں اگر تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے میں اپنے چھوٹے سے بچے کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا. فَأَبَوْا أَن يَرْحَمُونِي، لیکن ظالموں کی طرف سے کسی نے رحم نہ کھایا. ارے میرے ننھے سے بچے پر دین بھر کا دین. اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. آزادارو سکینہ بھی بہت پیاسی ہے اپنے بابا سے بار بار. ارے جو چچا عباس کو بھیجا بھی گیا تھا وہ اسی لیے کہ سکینہ کے لیے پانی کا انتظام ہو جائے. اللہ اکبر. ہاں کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام جب بھی کسی نے پانی اگر آگے بڑھایا ہے تو سب سے پہلے یہ کہا ارے یہ بچی سے کہو ایک دعا کر دے. ارے جیسے یہ یتیم ہوئی ہے کوئی ایسے پھر یتیم. بہت پیار کرتی تھی اپنے بابا کو سکینہ. اے عزادارو میں جناب سکینہ کی کچھ مصائب کے فکر آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. بہت اہم مصیبت کا حصہ. اے عزادارو جب سکینہ زندان شام میں سکینہ ارے خواب سے اٹھی رو رہی ہے. اتنے میں حاکم تک خبر پہنچی حسین کی بیٹی ہے. ارے جو گریا کر رہی ہے اس نے کہا اپنے باپ کو خواب میں دیکھا ہے. ارے حسین کا سر سکینہ کے پاس بھجوایا گیا. مقتل کے فکرے ایک مرتبہ جیسے ہی سر آیا ایک مرتبہ پھوپھی سے پوچھا ہے پھوپھی اماں ہاذا رأس من، اے پھوپھی اماں یہ کس کا سر ہے؟ اللہ اکبر. ارے
سکینہ اپنے بابا کے سر کو دیکھنے کے بعد پہچان نہ سکی. ارے اس کی وجہ یہ تھی، کیسے پہچانتی؟ ارے جب سر کو دیکھا، ارے اس سر سے یزید نے بدتمیزی کی تھی. ارے جس کے دندان زخمی ہو، ارے جس کے ہونٹ زخمی ہو، اس سر کو کیسے بیٹی پہچانتی؟ اور ایک وجہ اور بھی بتائی گئی. ارے کیسے پہچانتی؟ جو سر خولی کے تنور تک گیا تھا، جو سر خولی کے تنور تک پہنچا تھا، ارے اسے کیسے پہچانتی؟ اے عزادارو، اس سر کو کیسے پہچانتی جو ہمیشہ سورج تلے، ارے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام. یہی وجہ تھی کہ زینب سے پوچھا، اے بھوبی اماں یہ کس کا سر ہے؟ پھر زینب نے کہا یہ تمہارے بابا کا سر ہے. اب جو بابا کا سر ملا، سکینہ نے منہ پہ منہ کو رکھ کے ایک بیان شروع کر دیا. اے بابا اس وقت کہاں تھے؟ ارے جب مجھے تماچے لگ رہے تھے. اے بابا ارے سکینہ کو دلے لگائے گئے. اے بابا ارے جو گوشوارے دیے تھے وہ ظالموں نے چھین لیے. اے بابا کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، آپ کی بیٹی کو کوئی تسلی دینے والا نہ ملا. ارے جو ملا کسی نے تماچے لگائے، کسی نے درے لگائے، کسی نے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں اس عبادت کو قبول فرما. پروردگارہ ہمیں امام کی اصل بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ مظلومین کی مدد فرما، ظالمین کو نیست و نابود کر دے. ہمارے سروں پر مراجع کرام خصوصاً رہبر معظم کا سایہ قائم اور دائم رکھ. پروردگارہ یہ بھی بات طے ہے کہ جیسی عزاداری تو چاہتا ہے شاید اس میں کمی و کاستی رہ گئی ہو، ان کمی و کاستی کو دور فرما دے. بار الہ سب سے اہم دعا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہم ان کے انصار و عام میں شمار ہو سکیں. ربنا وتقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.